محترم دینی بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں یا ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی سکون، برکت، محبت اور اللہ کی رحمت سے بھر جائے تو آج کی یہ گفتگو آخر تک ضرور سنیے۔ آج میں آپ کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں فجر کی نماز کے بعد کیے جانے والے 5 ایسے اعمال اور 3 عظیم دعائیں اور وظیفہ بتاؤں گا جنہیں اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کو کرنے لگیں تو انشاءاللہ آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا، آپ کی عبادت میں مٹھاس آئے گی۔ یہ کوئی من گھڑت وظیفے یا بے بنیاد باتیں نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ ایک بھی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی دعا قرآن کریم کی وہ دعا ہے جسے ہر مسلمان عورت کو، مرد کو یاد کر لینا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں یا شوہروں یا اور اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا دے۔ میری بہنوں، یہ دعا صرف خوشحال گھر کی دعا نہیں بلکہ ایسے گھر کی دعا ہے جہاں ایمان ہو، محبت ہو، رحمت ہو اور اللہ کی اطاعت ہو۔ دوسری دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور تیسری دعا، ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور اب میری بہنوں، سب سے پہلا عمل جس سے آپ کو ہر صبح اپنی زندگی شروع کرنی چاہیے وہ ہے فجر کی نماز کے وقت پر ادا کرنا۔ یاد رکھیے، جس عورت نے اپنے دن کی پہلی ملاقات اپنے رب سے کر لی، اس کا دن کبھی خسارہ اور نقصان والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ پورا دن آپ اللہ کی حفاظت میں گزاریں؟ میری بہنوں، اگر کبھی شیطان آپ کے کان میں یہ وسوسہ ڈالے کہ ابھی تھوڑی دیر اور سو جاؤ تو اسی لمحے اپنے دل سے کہیے، نہیں، مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے، کیونکہ بستر کی مٹھاس چند لمحوں کے لیے ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے، جس عورت کے ماتھے پر فجر کے وقت سجدے کا نور آ جاتا ہے، اس کے چہرے پر ایک ایسی روشنی آ جاتی ہے جسے دنیا کی کوئی کریم اور کوئی زیب و زینت پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے کل صبح سے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کیجئے، اپنے رب کے ساتھ ایک نیا وعدہ کیجئے کہ یا اللہ، آج کے بعد میری صبح تیرے نام سے شروع ہوگی اور میرا پہلا سجدہ صرف تیرے لیے ہوگا۔ میری محترم دینی بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ اگر آج کی صبح میری زندگی کی آخری صبح ہوتی تو کیا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا پسند کرتی کہ میں اس کی یاد سے غافل تھی، یا اس حال میں کہ میری پیشانی سجدے میں نہ تھی اور میری زبان اس کی حمد و ثنا میں مصروف تھی؟ میری بہنوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنی ہی بہنیں ایسی تھی جنہوں نے گزشتہ رات یہ سوچ کر آنکھیں بند کی کہ کل صبح اٹھ کر اپنے گھر کے کام کریں گی، اپنے اولاد کو سنبھالیں گی، اپنے شوہر کے لیے ناشتہ تیار کریں گی، لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی ان کی روح اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس لیے جس اللہ نے آپ کو آج ایک نئی صبح عطا کی ہے، اس کا شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ادا کیجیے، کیونکہ مومن کی اصل پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا رہے۔
میری بہنوں، اب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جلدی جلدی جائے نماز سمیٹ کر دنیا کے کاموں میں نہ لگ جائے، بلکہ چند منٹ اپنے رب کے لیے مخصوص کر دیجئے۔ یہی وہ لمحہ ہوتے ہیں جن میں دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو غذا ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی نماز کے بعد مسنون اذکار کی تعلیم دی۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ ہر فجر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کہنا اور پھر اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا مسنون ہے۔ سوچئے میری بہنوں، ہم نماز پڑھ کر بھی اللہ سے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ جتنی بھی اچھی عبادت کر لے وہ پھر بھی اپنے رب کے حق کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے نماز کے بعد بھی بندہ یا بندی عاجزی سے کہتا ہے، اے اللہ، اگر میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یہی عاجزی اللہ کو پسند ہے، یہی انکساری بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیح سکھائی۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یا بعض روایت کے مطابق 33 33 33، اور اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ان کے اذکار کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا غور کیجئے، یہ الفاظ پڑھنے میں چند منٹ لگتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ایسا تعلق جوڑ لیتا ہے جو دنیا کی ہر پریشانی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، اگر دل بے سکون رہتا ہے، اگر کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے، اگر کبھی کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا ہے، تو اپنے دل کو لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ کی ذکر سے جوڑ لیجئے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا ذکر بس جائے، پھر دنیا کی تلخیاں بھی اسے دل کو توڑ نہیں سکتی۔ اور میری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ نماز کے بعد چند لمحے بھی اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ وہ فوراً آپ کو گھر کے کام یاد دلائے گا، کبھی موبائل کی طرف متوجہ کرے گا، کبھی کسی اور مصروفیت میں لگا دے گا۔ اس لیے اپنے نفس سے ایک وعدہ کر لیجئے کہ دنیا کے کام چند منٹ بعد بھی ہو جائیں گی، لیکن اگر اللہ کی یاد کی قیمتی لمحے نکل گئے تو پھر یہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس صرف دنیا ہو، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کا دل ہر صبح اپنے رب کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، نماز کے بعد کے مسنون اذکار بھی پڑھ لیے اور اپنے رب سے استغفار بھی کر لیا، تو اپنی صبح کا تیسرا خوبصورت عمل شروع کیجئے، اور وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ میری بہنوں، یاد رکھیے، جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں صرف الفاظ نہیں پڑھے جاتے، بلکہ رحمت اترتی ہے، برکت اترتی ہے، سکون اترتا ہے، اور دلوں کی سختی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ میری بہنوں، ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم اپنے جسم کی بیماری کے لیے کتنی دوائیں تلاش کرتے ہیں، لیکن دل کی بیماری کا علاج کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ حسد، غصہ، بے صبری، بے چینی، مایوسی، دل کی سختی اور عبادت میں سستی، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں، اور ان سب کے علاج کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے کہ کوشش کیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد کم از کم چند آیات ہی صحیح، لیکن روزانہ قرآن ضرور پڑھیں گے۔ اگر عربی پڑھ سکتی ہیں تو عربی میں تلاوت کریں،
اور اگر معنی بھی سمجھ سکتی ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر آیت کو یوں پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ آپ ہی سے مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ذرا غور کیجئے۔ دنیا میں انسان کو اچھا بنانے کی بہت سے پیمانے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان وہ قرار دیا جس کا تعلق قرآن سے ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد بھی نیک بنے، آپ کا گھر بھی نور سے بھر جائے اور آپ کی زندگی میں بھی خیر آئے، تو اپنے گھر میں قرآن کو زندہ کریے۔ یاد رکھیے، بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ تر وہ سیکھتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنی ماں کو ہر صبح قرآن کے سامنے بیٹھا دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی قرآن کی محبت پیدا ہوگی۔ اور میری پیاری بہنوں، اگر آج تک آپ نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھا ہے تو آج سے اسے ہدایت کی کتاب بھی سمجھیے۔ جب آپ کسی آزمائش میں ہوں تو قرآن سے رہنمائی لیجئے، جب دل ٹوٹ جائے تو قرآن کھولیے، جب آنکھوں میں آنسو ہوں تو قرآن پڑھیے، جب خوشی ملے تو قرآن کے سامنے شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ دنیا کی کتابیں انسان کو روزگار سکھاتی ہے، لیکن قرآن انسان کو جینا سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ میری بہنوں، آج اپنے رب سے ایک عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ چاہے صرف 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن میری صبح قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ اگر ایک صفحہ پڑھ سکتی ہوں تو ایک صفحہ پڑھوں گی، اگر چند آیات پڑھ سکتی ہوں تو چند آیات پڑھوں گی، لیکن اپنے رب کے کلام سے روزانہ ضرور جڑی رہوں گی۔ یقین جانیے، جو دل ہر صبح قرآن سے روشن ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکل کر اللہ کی نور یعنی روشنی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور یہی وہ روشنی ہے جس کی ہر مسلمان عورت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، نماز کے بعد کے مسنون اذکار بھی پڑھ لیے اور اپنے رب کے کلام سے اپنے دل کو روشن کر لیا، تو اب اپنی صبح کا چوتھا عمل شروع کیجئے، اور وہ ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا۔ میری بہنوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس وقت کی دعا اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی بڑی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کی زندگی دعا کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ ذرا سوچی میری بہنوں، جب پوری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جب کوئی انسان آپ کی بات سننے والا نہ ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر آہ اور ہر آنسو اور دل کی ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ میری بہنوں، یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دعا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر خواہش اسی وقت اور اسی انداز میں پوری کر دے جس طرح ہم چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق بندے کے لیے بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ کبھی وہ مانگی ہوئی چیز عطا فرما دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اب جب آپ فجر کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی سلامتی مانگیں۔
اپنے دل کی اصلاح مانگیں، اپنے اخلاق کی خوبصورتی مانگیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ایسی بندی بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ پھر اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش مجھے پالا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کے لیے ہدایت، صحت، حلال رزق، اچھے اخلاق اور دین پر استقامت کی دعا کریں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے لیے صرف اچھی تعلیم نہیں بلکہ نیک کردار، نماز کی پابندی اور قرآن کے محبت کی دعا کریں، کیونکہ ایک ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو خیر کی دعا کا عادی بنائیے۔ اور میری بہنوں، آج ایک اور عادت اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اگر آپ کے دل میں کسی رشتہ دار، کسی پڑوسی، کسی بہن یا کسی انسان کے لیے ناراضی یا کینہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسلام نے دلوں کو جوڑنے کی تعلیم دی ہے، نفرتیں پالنے کی نہیں۔ کسی کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کیجیے بلکہ اللہ سے اس کے لیے بھی ہدایت اور بھلائی کی دعا کیجیے۔ اگرچہ ہر حال میں صلح ممکن نہیں ہوتی، لیکن اپنے دل کو کینے سے پاک رکھنے کی کوشش ضرور کیجیے۔ میری بہنوں، صبح کے یہ چند لمحے آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دنیا ابھی شور سے نہیں بھری ہوتی، دل نسبتاً پرسکون ہوتا ہے اور بندہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج اپنے رب سے یہ عہد کیجئے کہ میری ہر صبح دعا سے شروع ہوگی، کیونکہ جو بندہ اپنے معاملات اللہ کی سپرد کرتا ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے، اور یہی بھروسہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میری محترم دینی بہنوں، اب ہماری گفتگو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ اپنے دل میں ایک پختہ عہد اور ارادہ کر لیجئے کہ کل کی صبح پہلے جیسی نہیں ہوگی بلکہ وہ صبح ہوگی جس کا آغاز اللہ کی رضا سے ہوگا، فجر کی نماز سے ہوگا، اللہ کی ذکر سے ہوگا، قرآن کی تلاوت سے ہوگا اور دعا سے ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیے، انسان کی زندگی ایک دن میں نہیں بدلتی بلکہ ایک صحیح فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے آج آپ کا یہی ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بن جائے۔ میری بہنوں، دنیا کی خوبصورتی چند دن کی ہے، جوانی چند دن کی ہے، مال و دولت چند دن کی ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا ہوا ایک سجدہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک آنسو جو اللہ کے خوف میں نکل جائے وہ کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ ایک دعا جو اخلاص کے ساتھ مانگی جائے وہ کبھی رائے گا اور بیکار نہیں جاتی، اور قرآن کا ایک حرف بھی ایسا نہیں جس کا اجر اللہ تعالی ضائع فرما دے۔ اس لیے اپنے دل کو دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے رب کے پیچھے لگا دیجئے، کیونکہ جب بندہ یا بندی اللہ کو پا لیتا ہے تو پھر اسے دنیا کی سہاروں کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں دین کی خوشبو ہو تو اس کی شروعات خود اپنے آپ سے کیجیے، کیونکہ ایک نیک عورت صرف اپنی زندگی نہیں بدلتی بلکہ ایک پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو جنت کا راستہ دکھا سکتی ہے، ایک بیوی اپنے حسن اخلاق سے اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے، اور ایک بیٹی اپنے کردار سے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا۔ میری بہنوں، اگر آج کی اس گفتگو میں ایک بھی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ کل سے میری صبح اللہ کی یاد سے شروع ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کے دل کو نور ایمان سے بھر دے،
آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، آپ کی رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو نیک صالح بنائے، آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، بیماریوں کو شفا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ ایسے ہی قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں مستند اسلامی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہے تو ویڈیو کو پسند ضرور کیجیے، یعنی لائک کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور جاتے جاتے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے یا رحمان یا رحیم، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک ذکر سے کمنٹ باکس بھی آباد ہو جائے۔ اور اگر آپ اپنے مرحوم والدین یا کسی عزیز و اقارب کے لیے دعا چاہتے ہیں تو ان کا نام بھی لکھ دیجئے، انشاءاللہ میں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ان کے لیے دعائیں مغفرت اور دوسرے تمام مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اور یہ بھی دعا ضرور لکھیے کہ آپ یہ ویڈیو کس شہر اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھروں کو ایمان، محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔